السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ دنوں بہت سے دوستوں نے مجھ سے زمین کی رجسٹریشن کے بارے میں سوالات پوچھے۔ کچھ دوستوں کو انفارمیشن چاہیے تھی کہ رجسٹری کیا ہوتی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے اور اس پر خرچ کتنا آتا ہے۔ ساتھ ہی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ زمین کی رجسٹری کروانا انتہائی ضروری ہے اور رجسٹری نہ کروانے کی صورت میں آپ کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ تو رجسٹری کیا چیز ہے؟ ایک ایکٹ آیا تھا 1908 میں، رجسٹریشن ایکٹ۔ اس ایکٹ کی ایک سیکشن ہے 17 جو کہ رجسٹریشن سے متعلق ہے۔ اس سیکشن میں کہا گیا کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ جو کسی بھی اموویبل پراپرٹی کا کوئی رائٹ کریٹ کرے، اسٹنگوش کرے، کسی کو تفویض کرے، یا جنرلی کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ جس سے زمین شفٹ ہو رہی ہو، اس کی رجسٹریشن انتہائی ضروری ہے۔ اسی بارے میں اعلیٰ عدالتوں کے متعدد فیصلے موجود ہیں جس میں کہا گیا کہ ٹرانسفر کا کوئی بھی ڈاکومنٹ رجسٹر کروانا انتہائی ضروری ہے اور لازمی ہے، اور رجسٹر نہ کروانے کی صورت میں ایسا کوئی ڈاکومنٹ آپ کا کوئی بھی ٹائٹل کریٹ نہیں کرے گا۔ مطلب یہ کہ اس پر آپ کا کوئی حق نہیں بنے گا۔ ایسی زمین کے بارے میں آپ کل کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ میری زمین ہے کیونکہ میں نے خریدی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ نے تو رجسٹریشن کروائی ہی نہیں ہے۔ تو رجسٹری کروانے کے بغیر آپ کس طرح سے اس کا کلیم کر سکتے ہیں کہ میں اس زمین کا مالک ہوں؟ اب آ جاتے ہیں اس کے طریقہ کار کی طرف کہ اس کا پروسیجر کیا ہے، رجسٹری کیسے کرواتے ہیں۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہوں گے، ہر ضلع میں ایک رجسٹرار موجود ہوتا ہے۔ بعض اضلاع میں یہ اختیارات AC کے پاس ہوتے ہیں، کہیں پر تحصیلدار ہی رجسٹری کرتا ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی آپ کا کسی کے ساتھ زمین کا لین دین یا سودا ہو جاتا ہے تو آپ اس ایریا کی رجسٹریشن کی کاسٹ کا پتہ کریں گے کہ رجسٹری کی فیس کتنی ہے، جس کا اندازہ آپ کو سب رجسٹرار یا AC کے آفس میں جو بھی رجسٹریشن کر رہا ہے اس کے آفس کے باہر عموماً فیسوں کا شیڈول لگا ہوتا ہے کہ اس علاقے کی کاسٹ کتنی ہے، جو کہ آپ کی زمین کی مالیت کے حساب سے یا اس کے رقبہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ فیس مختلف ہو سکتی ہے۔ زرعی زمین کی قیمت رجسٹری کی قیمت اکثر کم ہوتی ہے جبکہ رہائشی زمین کی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے مطابق آپ نے اسٹامپ پیپر خریدنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے رجسٹری کی فیس 10,000 روپے پے کرنی ہے تو آپ اسی مالیت کا اسٹامپ لیں گے۔ اسٹامپ لینے کے بعد آپ نے عرائض نویس کے پاس جانا ہے جو کہ عموماً کچہری اور سب رجسٹرار وغیرہ کے آفس کے باہر موجود ہوتے ہیں۔ عرائض نویس آپ سے ساری ڈیٹیلز لے گا۔ آپ اس کو بتائیں گے کہ ہمارا آپس میں سودا ہو چکا ہے، یہ ایگریمنٹ ہے ہمارا، تو وہ پورا معاہدہ تحریر کرے گا۔ تو اس کے لیے میرا آپ کو ایک دوستانہ مشورہ ہے کہ کوئی اچھا سا سینئر سا بندہ تلاش کریں جو اس کام کو اچھے طریقے سے جانتا ہو، کیونکہ یہ معاہدہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اس میں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو اس میں کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ نے مینشن لازمی کرنا ہے، جن میں ہے کہ زمین بیچنے والے کے پاس مکمل اختیار ہو اور مکمل مالک اور قابض چلا آ رہا ہو۔ اسی طرح سے زمین یا مکان یا جو بھی پلاٹ ہے اس کا مکمل رقبہ کتنا ہے، اس کا مکمل محل وقوع کیا ہے، مطلب اس کے شمال، جنوب، مشرق، مغرب میں کس کا مکان ہے، گلی یا سڑک ہے، کچھ بھی ہے۔ ساتھ ہی آپ نے رقم کا مینشن کرنا ہے، کتنی رقم طے ہوئی، کتنی ادا ہو چکی ہے، کتنی بقایا ہے اور بقایا کب تک دے گا۔ گواہان کے دستخط انگوٹھے ہوں گے، اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی مینشن کرنا ضروری ہے کہ میں اپنے مکمل ہوش و حواس میں زمین بیچ رہا ہوں۔ یہ بیچنے والا لازمی تحریر کرے گا۔ یہ ساری باتیں عرائض نویس ویسے تو خود ہی لکھ دیتے ہیں، لیکن آپ نے بھی اس پر دھیان رکھنا ہے اور لازمی معاہدے کو پڑھنا ہے ایک دفعہ سے۔ معاہدہ لکھنے کے بعد آپ نے یہ ایگریمنٹ رجسٹرار، سب رجسٹرار یا AC کے پاس لے جانا ہے۔ رجسٹرار یا AC آپ کو بلائے گا اور اپنے رجسٹر میں مکمل کوائف لکھے گا، گواہان کی تفصیلات درج کرے گا اور آپ سے سوالات کرے گا جو کہ رجسٹر میں باقاعدگی سے لکھے گا۔ رقم کے بارے میں بھی معلوم لکھے گا کہ کتنی دی ہے۔ تو آپ کو اس موقع پر چاہیے کہ ساری رقم رجسٹری سے پہلے لے لیں اور رجسٹرار کو بتائیں کہ پیسے ہم نے لے لیے ہیں،
اگر نہیں لیے تب بھی کہہ دیں کہ جی ہمیں تو پیسے نہیں ملے۔ یاد رکھیں، رجسٹری ہو جانے کے بعد بیچنے والے کا زمین پر کوئی حق باقی نہیں رہتا۔ یہ ساری ضابطے کی کارروائی ہے، یہ مکمل ہو جانے کے بعد آپ کو رجسٹرار فائل دے دے گا۔ ایک کاپی آپ کو ملے گی، ایک اپنے پاس وہ رکھے گا، اس کی 5-6 کاپیاں تیار ہوتی ہیں۔ تو آپ نے یہ فائل ملتے ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس زمین کے مالک بن چکے ہیں۔ کل کو اگر آپ بیچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو انتقال کروانی پڑے گی۔ انتقال کروانے کے لیے آپ پٹواری سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پٹواری تو عام طور پر کر دیتے ہیں، لیکن کچھ کرپٹ عناصر ہیں جو ابھی بھی معاشرے میں موجود ہیں، وہ تلال کرتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں کہ جی کچھ مل جائے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بھی ہمارے پاس ایک حل ہے۔ آپ پٹواری سے کہیں کہ وہ آپ کی انتقال بنا دے۔ اگر کوئی کرپٹ پٹواری ہے اور آپ سے پیسے مانگتا ہے تو ہرگز پیسے نہ دیں، اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ سرکاری بندہ ہے، وہ تنخواہ لیتا ہے، یہی کام ہے اس کا اور اسی کی تنخواہ ملتی ہے۔ ہاں، اگر وہ آپ کو زیادہ تنگ کرتا ہے تو آپ تحصیلدار یا ایسی کے پاس ایک تحریری درخواست دے سکتے ہیں کہ جی فلاں پٹواری ہے اور ہماری سیل وغیرہ بھی ہو چکی ہے لیکن انتقال نہیں دے رہا۔ تو اس درخواست پر ایسے کرپٹ پٹواری کے خلاف محکمانہ کارروائی ہوگی اور ہوپ فلی وہ جہاں بھی آپ کو دیکھے گا تو سلوٹ کرے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ساری رجسٹری کا طریقہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ یہ آسان سا پروسیجر ہے لیکن بہت احتیاط کے ساتھ کرنا پڑتا ہے کیونکہ بعد میں بہت سارے مسائل اس سے جنم لیتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ان تک یہ معلومات پہنچ سکیں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور آگے بھی شیئر کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔